بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ آج کل پاکستان میں کافی ایک ایشو چل رہا ہے کہ ایک عورت تھی جس نے کوئی لباس پہنا تھا جس پہ کیلیگرافی ہوئی ہوئی تھی، تو کافی ایشو بنا، کچھ لوگ اسے قتل کرنے پر آ گئے تھے اور کافی لوگوں نے اس کے خلاف آواز اٹھائی کہ یہ اسلام کا لباس ہے یا اسلام کی بے حرمتی ہو گئی یا قرآن شریف کی بے حرمتی ہو گئی ہے۔ کافی یہ چیزیں سوشل میڈیا پہ آج کل وائرل ہو رہی ہیں اور مطلب یہ چیزیں بہت زیادہ ٹرینڈنگ میں بھی چل رہی ہیں۔ تو دیکھیے، بات سب سے پہلے جو یہ ہے، میں نے وہ ویڈیو دیکھی اور کافی وہ فورن کنٹریز میں بھی لوگ اس پہ ڈسکشن کر رہے ہیں کہ یہ مطلب کس طرح ہوا ہے۔ تو سب سے پہلی چیز تو آپ یہ دیکھیں کہ آپ اگر یہ کام کر رہے ہیں تو آپ اپنا امیج کیا کریٹ کر رہے ہیں فورن کنٹریز میں۔ آگے ہی آپ لوگوں کا امیج، پاکستانی عوام کا امیج یا پاکستانی لوگوں کا امیج فورن کنٹریز میں کافی برا ہے۔ تو اس کے باوجود اگر آپ یہ کام کر رہے ہیں تو یہ چیزیں آپ کو اچھائی کی طرف لینے کی بجائے، آپ اگر ڈیولپنگ کنٹریز کو کبھی وزٹ کیجئے آپ لوگ، اور آپ پھر یہ چیز نوٹ کیجئے گا کہ کوئی سنگل پرسن بھی آپ کو جج نہیں کر رہا ہوتا، آپ جو پہن کے مرضی گھومنے آ جائیں، تو کبھی آپ کو یہ نہیں کہا جائے گا کہ آپ نے کیا پہنا ہوا ہے، کیوں پہنا ہوا ہے، کس طرح پہنا ہوا ہے۔ تو یہ چیزیں امپورٹنس نہیں رکھتی۔ اور اگر یہ جن لوگوں نے یہ روکا کہ یہ مسئلہ ہے، یہ قرآن شریف کے آیات ہیں یا اس طرح کی ہیں، تو بھائی عربک از اے لینگویج، آپ عربک کو ایک لینگویج لے ہی نہیں رہے۔ اگر یہی قرآن شریف کی آیتیں انگلش میں لکھی ہوں، فرینچ میں لکھی ہوں اور کسی نے کپڑوں پہ لکھی ہوں نا، تو شاید آپ لوگوں کو پتہ بھی نہیں چلے گا اور آپ کبھی بھی اسے کچھ نہیں کہیں گے۔ لیکن اگر کوئی عربک کا کوئی بندہ گانا لکھ کے بھی اپنے کپڑوں پہ آ جائے نا، تو آپ اسے بھی کہیں گے کہ نہیں نہیں نہیں، اس نے بے حرمتی کر دی۔ تو کس طرح کی بے حرمتی کی جا رہی ہے یہ؟ کائنڈلی اپنے آپ کو تھوڑا سا ایجوکیٹڈ کر لیں، تھوڑا پڑھ لکھ لیں، تاکہ یہ چیزیں آپ کا اتنا زیادہ بیڈ امیج کریٹ کر دیتی ہیں کہ جو فورنر وزٹر آپ کے کنٹری میں آنا چاہتے ہیں وہ کبھی بھی نہیں آتے۔ ابھی جب 12 ربیع الاول کے دن گزرتے ہیں تو کیا نبی پاک کے جھنڈوں پہ نام لکھا ہوا ہوتا ہے، وہ نیچے گلیوں میں نہیں گرے ہوئے ہوتے، لوگ اس کے اوپر سے نہیں گزرے ہوتے؟ کون دھیان کرتا ہے ان چیزوں کا؟ کبھی دھیان نہیں کیا۔ کبھی کسی سے آپ نے یہ سنا کہ آپ اپنے آپ کو کریکٹر وائز شو کریں کہ یو آر مسلم، یو آر دا فالوور آف ہولی پرافٹ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم؟ نو، کبھی آپ یہ چیزیں دیکھتے نہیں ہیں۔ آپ آ کے دیکھیں ان فورن کنٹریز میں، اینڈ یو ول آبزرو کہ یہ لوگ، آئی تھنک سو کہ یہ لوگ جھوٹ نہیں بولتے، دھوکہ مکاری یہ کام نہیں کرتے۔ اگر آپ ایک سنگل ڈے، ایک ذرا برابر بھی یہ مزدور کام کر رہے ہیں نا، تو یہ اس کو اس کا پیسہ دے رہے ہیں۔ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اگر مزدور کا پسینہ خشک ہونے سے پہلے اس کو اس کا اجرت دے دی جائے، تو یہ کام کر رہے ہیں، مسلمان کام کر رہے ہیں۔ اگر یہاں بھی کوئی برے کام کر رہا ہے یا مطلب مزدوروں کے ساتھ یا ویسے بھی، تو وہ بھی یہاں بھی موسٹلی پاکستانی ہی عوام ہے یا انڈینس کافی ہیں، یہ باقی یہ لوگ نہیں کرتے۔ باقی اگر آپ یہ چیزیں اپنے ملک میں کر رہے ہیں تو آپ جو باہر سے آنے والے لوگ ہیں ان کے لیے بالکل رستہ روک رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ فورنر کبھی بھی ایسے ملک کو وزٹ نہیں کرتے، وہ سیف فیل ہی نہیں کریں گے کہ یار اگر جہاں میں ایک اپنی پسند کے کپڑے نہیں پہن سکتا، اس ملک میں کیا کر سکتا ہوں؟ دیکھیے، اگر وہ قرآن شریف کی آیتیں، بے شک قرآن شریف ہمارے لیے بہت احترام کی چیز ہے، ہم کبھی بھی یہ نہیں برداشت کر سکتے کہ کوئی بندہ بھی قرآن شریف کے لکھ کے اپنے کپڑوں پہ پہن لے، لیکن یہ تو دیکھا جائے کہ قرآن شریف لکھ کے پہنا ہے یا اس نے کیا لکھ کے پہنا۔ اگر کوئی عربک کا گانا لکھ کے اپنے کپڑوں پہ پہن لے تو کیا وہ غلط کر رہا ہے؟ نہیں بھائی، غلط نہیں کر رہا، وہ عربک لینگویج بھی تو ایک ہے نا۔ اگر اس کے علاوہ کوئی انگلش، کوئی فرینچ، کسی زبان میں بھی انگلش میں قرآن شریف کی آیات لکھ کے اپنے اوپر پہنتا ہے تو وہ بھی گناہ کرتا ہے۔ لیکن اگر آپ لوگوں کے سامنے کبھی بھی ایسا ہو جائے تو آپ کبھی بھی اسے کچھ نہیں کہیں گے، کیونکہ آپ کو پتہ ہی نہیں چلے گا کہ یہ قرآن شریف کی رسپیکٹ ہے۔ قرآن شریف کی رسپیکٹ از ناٹ ان اونلی عربک لینگویج، وہ ہر لینگویج میں ہے۔ اگر جب سعودی عربیہ یا یو اے ای وغیرہ موو کرتے ہیں تو اب واش رومز وغیرہ میں بھی عربک کے ورڈ لکھے ہوئے ہوتے ہیں، تو کیا وہ بھی اتنے ہی قابل احترام ہے؟ نو، دس از ناٹ اے وے۔ آپ لوگ ایک طریقے سے سوچیں، اور یہ آپ اپنے پورے ملک کی، یا جتنے لوگ بھی فورن کنٹریز میں بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، یا جو کوئی بھی اگر باہر موجود ہوتا ہے، یا کوئی اپنے ملک میں بیٹھا ہوا ہوتا ہے، یا
جو فیوچر میں آنے والے لوگ ہیں جو آپ کے ملک کو وزٹ کرنا چاہتے ہیں، آپ ان پہ بین لگا رہے ہوتے ہیں۔ ایکچولی آپ ان کو اپنا امیج کریٹ کر کے دے رہے ہوتے ہو کہ بھائی دیکھو ہم لوگ کس ٹائپ کے لوگ ہیں۔ تو کائنڈلی اگر اس نے ایک ڈیزائن، جو کیلیگرافی ایک ڈیزائن ہے، تو وہ اس نے اگر پہن لیا ہے تو اس کو روکنے والوں نے یہ بھی نہیں سوچا، اور مطلب یہ بھی سننے میں آ رہا تھا کہ وہاں لوگ چھریاں لے کے پہنچ گئے تھے کہ اس سے قتل کرنا تھا۔ اگر آپ وہاں سے قتل کرنا چاہتے تھے، آپ وہاں 99% لوگوں سے پوچھ لیں، ان کو وضو کرنے کا طریقہ نہیں آتا، نماز وہ لوگ پڑھتے نہیں ہیں۔ آپ کریکٹر وائز کبھی بھی اپنے آپ کو مسلمان نہیں ثابت کر سکتے۔ صرف جب آپ کریکٹر وائز خود کو مسلمان ثابت نہیں کر سکتے تو دین یہ چیزیں کرنے کا آئی ڈونٹ تھنک سو کہ آپ کو کوئی حق ہے۔ سب سے پہلی چیز نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا کہ خود کو کریکٹر وائز مسلمان ثابت کریں۔ تو میرا بھائی، آپ خود کو کریکٹر وائز مسلمان ثابت کیجئے تاکہ یہ لوگ آپ سے امپریس ہوں، نہ کہ اس طرح کی عجیب حرکتیں کر کے جو باقی لوگ ادھر آ رہے ہیں یا جو رہ رہے ہیں ان کی زندگی بھی آپ عذاب ڈال دیتے ہیں۔ اور یہ ایک چھوٹا سا واقعہ ہوتا ہے، اب شاید وہ عورت کبھی اس طرح باہر نکلنے کے قابل ہی نہیں رہے گی، کیونکہ لوگوں کی نظر میں وہ آ گئی، ہر کوئی اسے گستاخ کہے گا، حالانکہ وہ گستاخ نہیں ہے، بالکل بھی نہیں ہے۔ دیکھیے اس نے ایک ڈیزائننگ پہنی تھی جو کہ یو اے ای میں یا سعودی عربیہ میں تو آپ یہ چیز نارمل دیکھ سکتے ہیں کہ وہ تو اپنا پرچم بھی اپنے باڈی پہ لپیٹ کے وہ باہر آ رہی ہوتی ہے، تو کیا یہ گستاخی ہے؟ ادھر آپ کی گستاخی کہاں جاتی ہے؟ ادھر آپ کبھی بھی کچھ نہیں کہتے۔ جب آپ سعودی عربیہ حج پہ جاتے ہیں تو واش روموں میں عربی لکھی ہوئی ہوتی ہے، تو آپ کیوں نہیں کہتے کہ جا کے اس کو ختم کریں، یہ گستاخی ہو رہی ہے، یہ قرآن شریف کی توہین ہے یا اسلام کی توہین ہے؟ صرف آپ لوگ اپنے ملک میں یہ دنگا فساد، یہ اس ٹائپ کی چیزیں کر کے ایک غلیظ سوچ آگے پروموٹ کر رہے ہیں، اور لوگوں کو بتا رہے ہیں کہ بھائی ہم کیسی قوم ہے، ہمارا نظریہ کیا ہے، ہماری سوچ کیا ہے، ہم لڑتے ہیں، بس آپ آ جائیں یہاں لڑائی دیکھیں اور انجوائے کریں۔ تو خدا را دیکھیں، یہ چیزیں اس طرح نہیں ہوتی، اور معاملے کو ہر چیز دیکھ کے کرنی چاہیے۔ پڑھے لکھے لوگ بھی کہ یہ بات کہہ رہے تھے کہ نہیں اس نے غلط کیا ہے۔ اس نے غلط کیوں کیا بھائی؟ اگر آپ ایک بندے کو آزادی ہی نہیں دینا چاہتے، اقلیتوں کو بھی بھائی وہاں آزادی ہے، اقلیتوں کو بھی آپ کے ملک میں آزادی ہے جینے کی، تو آپ تو ایک اس مسلمان انسان کو بھی آزادی نہیں دے رہے کہ وہ بھی اپنی پسند کے کپڑے پہن سکے ایٹ لیسٹ۔ اگر وہ بھی آزادی نہیں ہے تو آپ اس ملک کو آزاد کس طرح کہہ سکتے ہیں؟ اور مطلب کیا کر رہے ہیں آپ لوگ اپنا ملک خود تباہ کر رہے ہیں۔ کائنڈلی ان سوچوں سے اب باہر نکلیں اور کبھی ڈیولپنگ کنٹریز کی طرف دیکھیے آ کے کہ جہاں ججمنٹ کرنا شاید ایک گناہ سمجھا جاتا ہے۔ اس ٹائپ کی یہ چیز ہے کہ کوئی آپ اگر پھٹے پرانے کپڑے پہن کے بھی باہر نکل جائیں نا، کوئی بندہ آپ کی طرف آنکھ اٹھا کے بھی نہیں دیکھتا، وہ جج کرتے ہی نہیں ہیں، ان کی یہ نیچر میں شامل نہیں ہے۔ اور ہماری نیچر میں یہ شامل ہے کہ ہم شاید اپنا تو کبھی بھی نہیں دیکھتے گریبان، لیکن باقی سب کا دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ اس نے یہ کر دیا، یہ کر دیا۔ اگر میں خود کو کریکٹر وائز نہیں نہ ثابت کر سکتا کہ میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہوں یا میں ان کا فالور ہوں، تو دین آئی ڈونٹ تھنک سو کہ یہ چیزیں، یہ اس ٹائپ کی حرکتیں کر کے مجھے ثابت کرنا ہے کہ میں عاشق رسول ہوں، تو یہ چیزیں بہت بری ہیں، بہت زیادہ بری ہیں، اور یہ آپ کا بہت زیادہ بیڈ امیج کریٹ کر رہی ہیں۔ تھینک یو سو مچ۔